رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے: وہ غلام جس کسی کی ملامت میں ہو، وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہو، عورت، نابالغ، بچے، بیمار۔ فائدہ: جہاں جمعے کی شرطیں پائی جاتی ہیں وہاں جمعے کی نماز ادا کرنا ہر تندرست و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرماتے اور السلام علیکم فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ دائیں طرف یا بائیں طرف تشریف فرماتے اور السلام علیکم فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیزیں باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹے، کنکر، پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلے کی رخ بلغم اور تھوکا، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ بلغم اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان چپکا ہوا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زخم پر پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ خون بند ہونے کے بجائے بڑھ ہی جا رہا ہے تو انہوں نے کھجور کے پتوں کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخم پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ فائدہ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹانٹ اور کھجور کی چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بے حد مفید ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبر کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اپنی نعمتوں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو میری سزا بہت سخت ہے۔ جب کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے: حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے اور ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا بلا سب اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سکون کچھ ہی دنوں رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخر ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی
عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ عنہ، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے، نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسے آدمی کے لیے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔